إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، اس دین کا ماننے والا بنایا جو دین دنیا میں کامیابی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں جس کے بغیر نجات کا کوئی راستہ نہیں کھلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم سب اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں. ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہی اسلام کا رشتہ ہے الحمدللہ. میرے بھائیوں، اسلام کیا ہے؟ کیا صرف زبان سے ایک کلمہ پڑھ دینے سے بندہ اسلام کے تقاضے پورے کر دیتا ہے؟ اسلام کیا صرف چند رسموں اور چند رواجوں کا نام ہے؟ اسلام کیا صرف چند تہواروں کے منا لینے کا نام ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام عقیدہ بھی ہے اور اسلام معاملات بھی ہیں. اسلام اخلاق بھی ہے اور عبادات بھی ہیں. ایک بندہ جو مسلمان ہے اس کو عقیدے میں بھی مسلمان ہونا چاہیے، اس کو عبادات میں بھی مسلمان ہونا چاہیے، اس کو معاملات میں بھی مسلمان ہونا چاہیے اور اخلاق میں بھی مسلمان ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی اگر واقعتاً مسلمان ہو تو تمہارے اسلام کا ثبوت صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا نام عربی اردو میں ہے. تمہارے اسلام کا ثبوت تمہارے پاس صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی طرح تمہارا بھی ختنہ ہوا ہے. تمہارے اسلام کا ثبوت تمہارے دعوے میں نہیں، تمہارے کردار میں ہونا چاہیے. ایک مسلمان ہے، اس کی پہچان جمعہ کے دن نہیں ہونی چاہیے کہ جمعہ کی اذان ہو گئی تو مسجد میں آتا ہے، اس کا مطلب مسلمان ہے. ایک مسلمان اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے، اپنے سلوک سے، اپنے کیریکٹر سے پہچانا جانا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے. مسجد میں آئے تو اس کی عبادتوں میں اس کا اسلام دکھنا چاہیے. گھر پر ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ اس کے سلوک اور اخلاق میں اس کا اسلام دکھنا چاہیے. اپنے پڑوسیوں کے ساتھ محبت میں اس کا اسلام دکھنا چاہیے. دکان پر ہے تو اپنی تجارت کی ایمانداری میں اس کا اسلام دکھنا چاہیے. پارلیمنٹ میں ہے تو سیاست میں عدل و انصاف میں اس کا ایمان دکھنا چاہیے. اسلام آپ سے صرف آپ کا معبود نہیں تبدیل کرواتا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا تو جھوٹے معبودوں کو سوچ کر کے سچے معبود کو اپنا معبود مانا ہے. نہیں، جیسے اسلام آپ سے آپ کا معبود تبدیل کرواتا ہے ویسے اسلام آپ سے آپ کی پوری زندگی تبدیل کراتا ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے خوشی میں، آپ کے غم میں دکھنا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں. آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کی نکاح میں، آپ کے گھر بچے کی ولادت میں، آپ کے گھر میں کسی کی وفات پر بھی دکھنا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. ہم میں سے بیشتر لوگوں کا اسلام تو صرف جمعہ کے دن دکھتا ہے. جمعہ میں اذان سے کچھ پہلے نہا دھو کر کے سرما لگا کر کے مسجد حاضر ہو گئے، نماز پڑھ لی، نماز ختم، اسلام ختم. ہمارا سارا دین
ہماری ساری دینداری، ہمارا سارا اسلام سمٹ کر کے جمعہ تک کے محدود رہ گیا. اس لیے آپ دیکھیں جو ہمارا سماجی کردار ہے، جو سوسائٹی میں ہمارا رویہ ہے، اس میں ہمیں اور کافروں میں فرق کیا باقی بچا ہے؟ ایک کافر کے اخلاق اور ایک مومن کے اخلاق میں، ایک کافر کے معاملات میں اور ایک مومن کے معاملات میں، ایک کافر کیا ہونے والی گیدرنگ میں اور ایک مومن کے ہونے والی گیدرنگ میں کیا فرق باقی بچا ہے؟ سارا فرق ہم نے ختم کر دیا. خاص طور پہ نکاح کے معاملات میں. کہتے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان ہیں. بھائی مسلمان جیسے سماج، جیسے نماز میں مسلمان ہوتا ہے، ویسے اس کو سماج میں بھی مسلمان ہونا چاہیے. مسلمان اپنی نماز میں بھی مسلمان ہو اور مسلمان اپنے سماج میں بھی مسلمان ہو. ہم نماز میں تو مسلمان ہیں، سماج میں مسلمان نہیں ہیں. ہمارے یہاں جیسی شادیاں آج کل ہو رہی ہیں، ان شادیوں کو دیکھیں جو مسلمان گھرانے میں ہو رہی ہیں اور ان شادیوں کو دیکھیں جو کافر گھرانوں میں ہو رہی ہے. کیا فرق باقی بچا ہے کہ ان کے یہاں پھیرے ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں امام صاحب آ کر کے نکاح پڑھا دیتے ہیں. بس یہی ایک فرق نکال دے تو جتنی رسمیں، جتنی خرافات، جو فضول خرچیاں ایک کافر کے گھر کی شادی میں ہوتی ہے، وہی ایک مسلمان کے گھر کی شادی میں ہو رہی ہے. ہاں، صرف کارڈ پر لکھا ہوتا ہے نکاح من سنتی، باقی پوری شادیوں کے پروسیس میں کہیں آپ کو اللہ کے نبی کی سنت دکھائی نہیں دے گی. کارڈ پر لکھ دیتے ہیں اوپر ان نکاح من سنتی. شادیوں میں جائیں، ہاں، اگر دو چار داڑھی والے اور برقعے والے نہ دکھائی دے تو آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ کسی مسلمان کے گھر کی شادی ہے، کسی کافر کے گھر کی شادی. کیوں بھائی؟ ہمارا دین کیا ہم کو صرف نماز سکھاتا ہے، ہم کو نکاح نہیں سکھاتا ہمارا دین. ارے بھائی عام مسلمان کو جانے دے، ہم تو ماشاءاللہ اہل حدیث ہے نا، فخریہ اہل حدیث ہے والحمدللہ. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیا صرف نماز کے بارے میں ہیں؟ ہاں، نکاح کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیثیں نہیں ہیں. ہم کو ساری حدیثیں، ساری سنتیں صرف حنفیوں پہ رد کرتے ہوئے یاد آتی ہیں. ہاں، نماز میں ہم اہل حدیث ہیں، سماج میں اہل حدیث نہیں ہیں. میرے بھائیوں، ہمارے لیے جیسے نماز دین کا حصہ ہے، ویسے نکاح بھی ہمارے دین کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، ہمارے لیے جیسے نماز دین کا حصہ ہے ویسے نکاح دین کا حصہ ہے. جب قرآن مجید کی آیتیں آپ اٹھاتے، قرآن مجید میں جیسے نماز سکھائی گئی ویسے نکاح بھی سکھایا گیا. جیسے آپ کو نماز سے متعلق حدیثیں ملتی ہیں، ویسے نماز سے متعلق قرآنی آیات ملتی ہیں، ویسے نکاح کے متعلق بھی قرآن کی آیتیں ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے نکاح کا بیان قرآن میں کیا. کوئی حدیث کی کتاب اٹھائیں جو فقہی ابواب پر ترتیب دی گئی ہو، جیسے ان حدیث کی کتابوں میں آپ کو کتاب الصلاۃ ملتا ہے، نماز کا چیپٹر، کتاب الزکوٰۃ ملتا ہے، زکوٰۃ کا چیپٹر، کتاب الحج ملتا ہے، حج کا چیپٹر، ویسے ہی آپ کو کتاب النکاح بھی ملے گا، نکاح کا چیپٹر، کیونکہ نکاح ہمارے دین کا حصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب بندہ نکاح کرتا ہے اس کا دین مکمل ہوتا ہے. نکاح ہمارے دین کا جز ہے. تو جب ہم نماز کے ایک ایک چھوٹی چھوٹی سنت کے بارے میں لڑ جاتے ہیں لوگوں سے، الحمدللہ رفع الیدین پر رات رات بھر مناظرے کر سکتے ہیں، آمین بالجہر پر بحثیں کرتے ہیں، تورک تشہد، ایک ایک مسئلے پہ ہم کوشش کرتے کہ میری نماز رسول اللہ کی سنت کے موافق ہو. رسول اللہ کی سنت صرف نماز میں نہیں ہے، نکاح میں بھی رسول اللہ کی سنت ہے. اہل حدیث سچا وہ ہے جو نماز میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرے اور نکاح میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرے. نماز میں نبی کی سنتیں بہت یاد رہتی ہیں، اہل حدیث بن جاتے ہیں ماشاءاللہ، اور نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو دور، اپنا دین بھی نہیں یاد رہتا. ہمارے اہل حدیث گھرانوں میں ایسی شادیاں ہو رہی ہیں کہ کافروں کے گھرانوں میں ایسی شادیاں کیا ہوں گی. ساری فضول خرچی، بے حیائی، رسوم رواج، خرافات، اس کے ذریعے سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے دین کو بدل دیا ہے. اور یہ دین صرف نماز نہیں ہے، یہ دین پوری ایک زندگی کا نظام ہے، ایک لائف اسٹائل کا نام ہے.
کتنا مشکل بنا دیا ہم نے نکاح کو، اتنا مشکل کام ہے واللہ. مطلب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگوں سے پوچھو بھائی زندگی میں کیا کیا، تو بولیں گے گھر بنوایا، اماں ابا کو حج کرایا، 4 بہنوں کی شادی کرائی، 3 بیٹیوں کی شادی کرائی. شادی لڑکیوں کی کرانا اتنا مشکل کام ہو گیا کہ اگر آدمی 2-4 بچیوں کی شادی کر لے تو سمجھتا ہے کہ بہت بڑا اچیومنٹ اس نے حاصل کر لیا. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے. ابھی میں کہیں پر سفر میں تھا، ایک مولوی صاحب ملے، بولے مولانا مجھے شادی میں تاخیر ہو گئی، 3 بہنیں گھر میں تھی، سب کی شادیاں میں نے خود کرائی. اس کو اچیومنٹ گنا رہا ہے آدمی اپنا. اتنا مشکل ہو گیا ہے بچیوں کی شادی کرانا، آدمی کو لگتا ہے کہ کوئی پہاڑ میں نے توڑ دیا ہے. اس کو اپنے کارناموں میں گناتا ہے کہ میں نے شادی کرا دی بچیوں کی، اپنی بیٹیوں کی شادی کرا دی، اپنی بہنوں کی شادی کرا دی. اتنا مشکل کر دی ہے ہم نے شادیوں کو. بھائی ہم کہتے ہیں نا النکاح، اللہ کے نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے. تو دین آسان ہے تو نکاح بھی تو ہمارے دین ہی کا حصہ ہے. اگر دین آسان ہے تو نکاح کو بھی آسان ہونا چاہیے. پھر یہ کیسے کہ ہمارا دین تو بہت آسان ہے پر اس دین کے ماننے والوں کے یہاں شادیاں بہت مشکل ہو گئی ہیں. 20-20 25-25 30-30 لاکھ مڈل کلاس فیملی کی شادیوں میں خرچ ہو گئے. مڈل کلاس فیملی کی شادیوں میں سب سے بڑا مسئلہ جہیز کا ہے، سب سے بڑا خرچ جہیز کا ہے. کوئی اس پر بات ہی نہیں کر رہا. جہیز اتنی بڑی لعنت ہمارے معاشرے کی بن گئی ہے کہ گھر میں لڑکی پیدا ہو رہی ہے، پیدا ہوتے ساتھ لوگوں کو ٹینشن ہو جا رہا ہے کہ اس کے جہیز کا انتظام کرنا ہے. لوگ نفرت کرنے لگے ہیں لڑکیوں کی پیدائش سے. ہم نے جہیز کی وجہ سے لڑکیوں کو لعنت بنا دیا ہے اپنے لیے کہ گھر میں لڑکی پیدا ہو رہی ہے، لوگ خوش نہیں ہو رہے. جس کے گھر میں 2-4 لڑکیاں ہو جائیں لوگ مبارکباد دینے کے بجائے تسلیاں دے رہے ہیں. غریب آدمی گھر میں 2-4 لڑکیاں پیدا ہو جائے لوگ مبارکبادی کے بجائے تسلی دیتے ہیں، خوشی کے بجائے ہمدردی سے دیکھتے ہیں. کہاں سے انتظام کرے گا بیچارہ جہیز کا؟ اتنا مشکل بنا دیا ہم نے جہیز کو. اور دوسرے بنائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے دعوے دار نہیں ہے، وہ کتنی بھی خرافات کریں، ان کو دین سے کیا لینا دینا ہے. ہم تو ماشاءاللہ اہل حدیث ہے نا، اہل حدیث جہیز مانگ رہے ہیں. واللہ میرے تو تصور میں نہیں تھا کہ اہل حدیث جہیز مانگ سکتا ہے. جب تک میں کتابی دنیا میں رہا تب تک میں سوچتا تھا نہیں اہل حدیث ماشاءاللہ پاک صاف لوگ ہیں. ہم جب نماز میں رسول اللہ کی سنت کی اتباع کرتے تو کیا نکاح رسول اللہ کی سنت کے خلاف کریں گے؟ لیکن جب کتاب کی دنیا سے نکل کر کے سماج کی دنیا میں آیا تو میں دیکھا اہل حدیث جہیز مانگ رہا ہے، بلکہ زیادہ خطرناک طریقے سے مانگ رہا ہے. دوسرے لوگ تو ڈھیٹ ہیں، ان کو کوئی شرم نہیں، منہ کھلا مانگ لیا. ہم کو 5 لاکھ چاہیے، 10 لاکھ چاہیے، بائک چاہیے، بلٹ چاہیے، کار چاہیے، کھل کے مانگ رہا ہے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو مانگ رہا ہے کھل کر کے مانگ رہا ہے اس کا معاملہ کسی حد تک ٹھیک ہے. کم سے کم لڑکی والوں کو یہ پتا ہے کہ بھائی اتنی مانگ ہے، اتنا دینا ہے، اتنا دے دیں گے تو ان کا پیٹ بھر جائے گا. اہل حدیث ماشاءاللہ شریفانہ طریقے سے جہیز مانگتے ہیں. ہاں کیونکہ ہم ماشاءاللہ سنت کے متبع ہیں نا، تو کھل کر کے مخالفت نہیں کر پاتے دین کی، تو بہت شریفانہ طریقے سے جہیز مانگتے ہیں. پوری بات ہو گئی شادی کی، لڑکی پسند آ گیا، لڑکا پسند آ گیا، پھر بولیں گے وہ ماموں آئے ہیں لڑکے کے، اس سے بات کر لیجیے. خود نہیں مانگیں گے، ہاں ماموں کو ساتھ لے کر کے جائیں گے دکھانے کے لیے کہ لڑکے کا چاچا آیا ہے، وہ کچھ بات کرے گا ابھی آپ سے. انڈائریکٹ طریقہ، یہ انڈائریکٹ طریقے سے جو جہیز مانگنا ہے نا یہ بہت خطرناک ہے. بولیں گے بھائی ہم کو تو ویسے کچھ نہیں چاہیے، لیکن کچھ لڑکی والے آئے تھے پچھلے ہفتے دیکھنے کے لیے، 5 لاکھ دے رہے تھے، ہم نے منع کر دیا. ہاں نہیں کیا ہم نے. 5 لاکھ، اچھا اس کو 5 لاکھ دے رہے تھے، تم کو کتنا یہ نہیں معلوم، یہ نہیں پتا کہ کتنا چاہیے، مانگیں گے کہ چاہیے کتنا یہ نہیں بتائیں گے، بولیں گے 5 لاکھ مل رہا تھا ہم نے نہیں کیا. ہاں اس کے بھائی کو 10 لاکھ ملا ہے، اس کے دوست کی ایک شادی ہوئی اس کو 10 لاکھ ملا ہے، 4 پہیا گاڑی ملی ہے. انڈائریکٹ طریقے سے جہیز مانگیں گے. ہاں بولیں گے ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے، جو دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے. یہ جہیز مانگنے کا سب سے شریفانہ طریقہ یہی ہے. کیا ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے، جو دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے. اللہ کے بندے ان کی بیٹی کب تک تھی وہ؟ جب تک وہ ان کے گھر پہ تھی. آپ کے گھر پہ آ رہی ہے تو وہ ان کی بیٹی نہیں، آپ کی بہو بن کر کے آ رہی ہے. یہ جہیز مانگنے کا طریقہ ہے نا. مطلب آدمی سامنے سے دروازہ بند کر دے. یہ شریف لوگ بیک ڈور سے جہیز لیتے، سامنے کا دروازہ بند کر دیں گے، ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے.
پیچھے والے دروازے سے لیں گے، جو دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے. جیسے رشوت خور ہوتا ہے نا، ٹیبل کے اوپر سے کیا بولے گا؟ ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے. ٹیبل کے اوپر سے جائز نہیں لیں گے، بولیں گے ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے. ٹیبل کے نیچے سے بولیں گے جو دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے. کیوں دیں گے اپنی بیٹی کو بھائی؟ وہ یہاں آپ کے گھر میں وہ ان کی بیٹی کی حیثیت سے رہنے کے لیے نہیں آ رہی ہے، آپ کی بہو آپ کی بیوی کی حیثیت سے رہنے کے لیے آ رہی ہے. جب تک اس کی بیٹی تھی اس نے پالا پوسا، بڑا کیا، کھلایا پلایا لکھایا. اب وہ اپنی بیٹی دے رہا ہے، کیا کم اس کا احسان ہے؟ بیٹی دے رہا ہے، یہی بہت بڑی بات ہے. یہاں تمہارے گھر پر آئے گی تو اپنے باپ کی خدمت کرنے کے لیے نہیں آ رہی ہے، تمہاری خدمت کرنے کے لیے آ رہی ہے. تمہاری جسمانی ضرورت پوری کرے گی، تمہارے لیے بچے پیدا کرے گی، تمہارا کھانا بنا کر کے دے گی، تمہارے کپڑے دھوئے گی. یہاں وہ تمہاری بیوی بن کر کے آ رہی ہے، ان کی بیٹی بن کر کے نہیں آ رہی. تو یہ بہانے بنانا بند کرو کہ جو دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے. جو ان کو دینا تھا اپنی بیٹی کو دے چکے. ان کی بیٹی وہ ان کے گھر پر ہے، تمہارے گھر پہ وہ ان کی بیٹی نہیں ہے. تمہارے گھر پر وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے گھر پر وہ تمہاری بہو ہے. اس کے کھانے کا، اس کے پانی کا، اس کے کپڑے کا، اس کی رہائش کا، اس کے علاج کا انتظام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. یہ بہانے مت کرو کہ جو دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے. کھائے گی تو آپ کی بیٹی ہی، گاڑی دے دیں گے تو آپ کی بیٹی ہی تو سواری کرے گی، اچھا گھر دے دیں گے آپ کی بیٹی ہی تو اس میں رہے گی. بہانے بازی ہیں. واللہ کوئی چیز حرام حرام سمجھ کر کے کھا لے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا بڑا حرام کو حلال کر لینا ہے. ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تو ہے ہی ہے کہ جہیز کے نام پر حرام کھا رہے ہیں ہم. واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہیز کے نام پہ مانگا جانے والا، لیا جانے والا پیسہ حرام ہے. حرام کھا رہے ہیں اور اس کو حلال کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. ایک بہت چالاک طبقہ ایسا ہے نا جو بولے گا ہم نے تو کچھ نہیں مانگا تھا بھائی، جو دیا انہوں نے اپنی خوشی سے دیا ہے، تو خوشی سے دیا تو ہم نے لے لیا، ہاں ہم نے نہیں مانگا تھا کچھ. یہ بہت چالاک لوگ ہیں. یہ کبھی بھی اپنے لڑکی کی شادی غریب گھرانے میں نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ غریب بیچارہ خوشی سے بھی کچھ نہیں دے سکتا ہے. ہاں یہ جو بولتے ہیں نا کہ ہم نے تو جو خوشی سے دے لیا، ان کو پتا ہے غریب بیچارہ خوشی سے بھی دے گا تو کتنا دے دے گا. تو غریب گھر میں شادیاں نہیں کریں گے. یہ ڈھونڈ کر کے مالدار آدمی کا لڑکا، مالدار آدمی کی لڑکی دیکھیں گے، پتا ہے کہ اس سے پہلے دے چکا ہے اپنی بیٹیوں کو، تیار کر کے رکھا ہے، سماج کا کی رسم ہے، چلن یہی ہے کہ دیا جاتا ہے. تو جب چلن بن چکا ہے، رسم بن چکی ہے، ہر کوئی دے رہا ہے، پتا ہے کہ یہ بھی دے گا. ہاں یہ ڈھونڈ کر کے اسی جگہ شادی کریں گے. پھر بولیں گے بھائی ہم نے تو کچھ مانگا نہیں تھا، انہوں نے خوشی سے دیا تو لے لیا. بھائی پہلی بات یہ ہے کہ باپ کیوں خوشی سے دے گا؟ ہاں خوشی، شادی میں خوشی کس کو ہوتی ہے؟ باپ کو خوشی ہے، اس کا تو جا رہا ہے نا، اس کی جگر کا ٹکڑا اس سے جدا ہو رہا ہے، وہ اپنی چہتی بیٹی کو ودا کر رہا ہے. 20 سال 25 سال پال پوس کر کے، جگر سے سینے سے لگا کر کے اس کو جدا کر رہا ہے، کسی اجنبی کے ہاتھ میں دے رہا ہے. اس کو خوشی ہے، اس کو خوشی ہے، اس کو تو غم ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ صدمے میں ہے. واللہ اگر شریعت کا حکم نہ ہو، سماج کا رواج نہ ہو، کوئی باپ اپنی بیٹی کو کسی اجنبی کے ہاتھ میں اس طرح سے نہیں دے دے گا. یہ تو باپ کی مجبوری ہے. اللہ نے حکم دیا شادیاں کرانے کا، سماج کا رواج ہے، تو بندہ کرا رہا ہے اپنی بچی کی شادی، کسی اجنبی کے اختیار میں دے رہے اپنی محبت سے پالی پوسی ہوئی بچی کو. تو اس کو تو غم ہے، وہ تکلیف میں ہے، اس کی ماں رو رہی ہے. میں باپ ہوں نا، مجھے محسوس ہوتا ہے. واللہ میں کسی کی شادی میں جاتا ہوں، لڑکی کی وداعی ہوتی دیکھتا ہوں نا، میری بچیاں چھوٹی ہیں، ابھی 12-14 سال کی بچی ہیں، پر میں کسی کی وداعی ہوتے دیکھتا ہوں نا، مجھے بہت ٹینشن ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ مجھے بھی اپنی جگر کی ٹکڑے کو، اپنی بچیوں کو جدا کرنا پڑے گا. باپ کو خوشی ہوتی ہے، باپ کو تو غم ہے نا، اس کا تو جا رہا ہے، اس پر کیوں خرچے کا بوجھ لاد رہا ہے بھائی؟ وہ ماں رو رہی ہے، وہ بھائی اپنی چہیتی بہن کو ودا کر رہا ہے، اس کو خوشی ہی نہیں ہے. اس سے تم کیسے خوشی سے مانگ رہے ہو بھائی؟ بولے اور خوشی سے دیا تو لے لیا ہم نے. وہ خوشی سے کیوں دیں گے؟ اصلی خوشی تو لڑکے والے کی ہے نا، لڑکے والے کو مل رہا ہے بھائی، بیوی مل رہی ہے، یہ بیوی آئے گی، تمہارا گھر سنوارے گی، تمہارے رکھ رکھاؤ کا انتظام کرے گی، تمہارے لیے بچے پیدا کرے گی، تمہاری جسمانی ضرورت پوری کرے گی، تمہارے گھر والوں کی خدمت کرے گی. اس لیے نکاح کے موقع پر اگر کسی کو خوشی سے دینا ہے تو وہ کس کو دینا ہے؟ لڑکے والے کو دینا ہے.
شریعت نے الحمدللہ لڑکی والے پر 1 روپے کا بوجھ نہیں رکھا ہے شادی میں، 1 روپے کا بوجھ نہیں ہے۔ سارا انتظام، سارا خرچ کون کرے گا؟ لڑکے والے کرے۔ ولیمہ کون دے گا؟ لڑکے والے دیں گے۔ مہر کون دے رہا ہے؟ لڑکا دے رہا ہے۔ خرچ اللہ نے لڑکے پہ رکھا ہے کیونکہ اصلاً خوشی تو لڑکے کی ہے۔ اچھا مان لیتے ہیں کہ دونوں طرف خوشی ہے، اگر خوشی دونوں طرف ہے تو خرچہ بھی دونوں طرف سے لوگوں کو دینا چاہیے نا۔ اگر لڑکی والی کی خوشی ہے تو لڑکی والے سامان دے رہے تو لڑکا والا بھی، لڑکے والے کو بھی تو خوشی ہے نا، تو لڑکا والا بھی دے بھائی، دو طرفہ خوشی ہے نا۔ لڑکے والے کو کوئی خوشی نہیں ہے، اس کو غم ہے۔ ہاں جیسے وراثت کے مسئلے میں ہمارے یہاں بولتے ہیں نا میری بہن نے معاف کر دیا خوشی سے، یہ میں ہمیشہ پوچھتا ہوں یہ خوشی سے صرف بہنیں ہی کیوں معاف کرتی ہیں؟ کبھی کبھی خوشی سے بھائی بھی معاف کر دے نا۔ ایک کیس تو ایسا ہے جہاں پر بھائی بولے کہ بہن تو لے لے حصہ پورا جائیداد میں خوشی سے تجھ کو دیتا ہوں۔ ایک کیس آج تک زندگی میں نہیں دیکھا جہاں بھائی نے اپنا حصہ معاف کر دیا ہو، ہمیشہ بہن ہی خوشی سے حصہ معاف کر رہی ہے۔ یہ جھوٹ ہے، وہاں بھی جھوٹ ہے، یہاں بھی جھوٹ ہے۔ یہاں بھی لڑکے والا خوشی سے نہیں دیتا، اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، ایک سماجی دباؤ ہے۔ اس لیے اگر آپ جہیز نہیں لینے کے معاملے میں مخلص ہے کہ واقعتاً آپ کو جہیز نہیں چاہیے تو یہ مت بولے کہ میں نے تو مانگا نہیں تھا، انہوں نے خوشی سے دے دیا۔ آپ سختی کے ساتھ منع کریں کہ مجھے نہیں چاہیے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں کنوارے بول رہے ہیں کہ شادی شدہ لوگ انشاءاللہ بول رہے ہیں؟ ہاں سختی سے منع کریں۔ بلکہ دیکھیں آپ کے گھر میں ایک ممبر کا اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی بہو آ رہی ہے، اس کو سونے کے لیے بیڈ چاہیے، ایک کمرہ چاہیے، کمرے کی جو لوازمات ہوتے ہیں پلنگ مسیری اور دوسری چیزیں، جو جہیز نہیں لینے کے معاملے میں مخلص ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے گھروں میں، میرے خاندان میں الحمدللہ ایسی شادیاں ہوئی ہیں، لڑکی کے آنے سے پہلے جو لڑکی کی ضرورت کا سامان ہوتا ہے وہ لڑکے والوں نے بنوا دیا، کبڈ لا کر کے رکھ دیا، فریج رکھ دیا گھر میں، واشنگ مشین رکھ دی، پلنگ لا کر کے رکھ دیا۔ اس کی ضرورت کے سارے سامان جو لڑکی والے دیتے ہیں لڑکے والوں نے پہلے سے لا کر کے اس کا گھر سجا دیا ضرورت کا۔ اب لڑکی آ رہی ہے تو زمین پہ تو نہیں سوئے گی نا، وہ گٹھری میں باندھ کر کے تو اپنا کپڑا نہیں رکھے گی نا، وہ ہاتھ سے تو کپڑے نہیں دھوئے گی۔ سب کو پتا ہے کہ لڑکی آ رہی تو اس کی ضرورت ہے، باپ جب دیکھ رہا ہے کہ لڑکے والوں نے کوئی انتظام نہیں کیا تو وہ کریں گے انتظام۔ میرے ایک بھائی ہیں پھوپھی ذات مولانا عبد الرحمن رجواوی، بہت بڑی وراثت کے عالم تھے، ان کے پوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے لڑکی کی ضرورت کا وہ سامان جو لڑکی والے دیتے ہیں وہ خرید کے لے آئے اپنے لڑکے کی شادی میں، اور گھر پورا سجا دیا جیسا ایک دلہن کا گھر سجایا جاتا ہے جہیز کے سامان سے۔ انہوں نے اپنے پیسوں سے وہ سامان خریدا، شادی سے پہلے لڑکی والوں کو بلا کر کے کمرہ دکھایا کہ دیکھو تمہاری بیٹی کی ضرورت کا ہر سامان ہم نے مہیا کر دیا ہے، اب آپ کو کچھ انتظام کرنے کی ضرورت۔ سختی سے منع کیا۔ میرے خالہ زاد بھائی کی شادی ہوئی، انہوں نے کہا کہ اگر 1 چمچ بھی جہیز کا میرے گھر میں آیا اس کے ساتھ لڑکی کو واپس بھیج دوں گا۔ میں سختی سے کہا کہ مجھے 1 چمچ نہیں چاہیے جہیز کا۔ الحمدللہ جو نہیں لینے والے ان میں بھی کثرت تعداد اہل حدیث ہی کی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ سب جو تھوڑے بہت بھی معاشرے میں نہیں لینے والے وہ بھی کثرت سے اہل حدیث ہی الحمدللہ۔ تو جس کو نہیں لینا رہے گا وہ نہیں لے گا۔ میں جہیز کے حوالے سے بہت سارے نقصانات بتا سکتا ہوں سماجی اعتبار سے، اتنا وقت نہیں میرے پاس۔ ایک نقصان سمجھنا کافی کہ جہیز کا مال مال حرام ہے، حرام مال ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 2 سوال کرے گا نا، وَأَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، آدمی سے پوچھا جائے گا اس کے مال کے بارے میں، کہاں سے اس نے کمایا اور کہاں سے اس نے خرچ کیا۔ جو کمایا کا سوال ہوگا نا اس میں صرف تجارت کا جواب نہیں دینا پڑے گا، اس میں وراثت کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ اگر بہن کی جائیداد کو حصہ نہیں دیا ہے تو اس میں جہیز کے حوالے سے بھی جو ایک چمچ جو آپ نے لڑکی والوں سے لیا ہے اللہ تعالیٰ کیا اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہاں بول کر کے بچ سکتے ہو کہ ہم نے تو ہدیہ لیا ہے، ہاں یہ بہت آسان سا ایک بہانہ بن گیا ہے، ہم نے ہدیہ لیا ہے، یہ ہدیہ ہے جہیز؟ ہاں یہ ہدیہ ہے۔ ہدیہ، میں ہدیہ کے بارے میں بھی وہی کہتا ہوں، مگر ہمارے معاشرے میں تو ہدیہ دینے کا رواج ہی نہیں ہے۔ کون کس کو ہدیہ دیتا ہے؟ بغیر مناسبت کے تو کوئی کسی کو ایک جوڑا کپڑا نہیں دیتا ہے۔ ہدیہ ہے یہ؟ ہدیہ ایسے دیا جاتا ہے، ایسے یک طرفہ ہدیہ، لڑکی والے ہی سارے ہدیہ دے رہے، لڑکا والا کو ہدیہ ہی نہیں دے رہا لڑکی والوں کو، یہ کون سا ہدیہ ہے؟ کہتے ہیں ہم نے ہدیہ لیا ہے۔ ہدیہ لینے کے لیے کوئی اپنی پراپرٹی بیچتا ہے؟ ہاں بھیک مانگتا ہے جا کر کے۔ میں نے ممبئی میں دیکھا، یو پی سے، بہار سے، ساؤتھ سے بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں لوگ رمضان میں
کیوں چاہیے بھیک؟ لڑکی کی شادی کرانا ہے، داماد کو ہدیہ دینا ہے۔ ہدیہ دینے کے لیے کوئی بھیک مانگتا ہے؟ اپنی پشتینی جائیداد لوگ بیچ دے رہے ہیں۔ مجھے حیدرآباد گیا تھا، کچھ لوگوں نے بتایا کہ پرانے شہر میں بہت ساری پراپرٹیز جو مسلمانوں کی تھی آج وہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے۔ اور کیسے کہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں؟ باپ بیچارہ غریب تھا، لڑکی کی شادی کرانی تھی، ہاتھ میں پیسہ کیش نہیں تھا، کیا کیا؟ ابا کی جائیداد بیچ دیا کسی کے ہاتھوں، جہیز کی وجہ سے۔ لڑکی کی شادی کرانی تھی، پشتینی جائیدادیں اپنی بھیج دیا۔ سودی قرضہ لے لے کر کے لوگ جہیز دے رہے ہیں۔ ہدیہ لینے کے لیے کوئی سودی قرضہ، مجھے ہدیہ دینا ہے داماد کو، اس کے لیے کوئی سودی قرضہ لینے کے لیے جائے گا؟ بہانے بازیاں کرتے ہیں لوگ۔ ہاں، یہ ہدیہ نہیں ہے۔ ہدیہ اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر کسی شرط کے کسی کو تحفے میں دے دیا جائے۔ میں نے اپنی خوشی سے آپ کو دے دیا۔ جب آپ نے ایک چیز کے لیے شرط لگا دی کہ بھائی میں آپ کی لڑکی سے نکاح ہی اسی شرط پر کروں گا کہ آپ مجھے اتنا اتنا مال دیں، تو یہ ہدیہ ہے، یہ رشوت ہے۔ اگر جہیز کی تکیف کی جائے تو یہ رشوت ہے، رشوت۔ آدمی کو ایک کام کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اگر اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے وہ الگ سے مال کا مطالبہ کرے تو اس مال کو کیا کہا جاتا ہے؟ رشوت کہا جاتا ہے۔ جہیز اصل میں، جہیز کو ہدیہ بولنے سے وہ ہدیہ نہیں ہو جائے گا، جیسے رشوت کو ہدیہ بولنے سے وہ ہدیہ تھوڑی ہو جاتی ہے۔ اچھا بھائی، ہاں کہتے ہیں ہم نے نہیں مانگا، رشوت کون مانگتا ہے؟ آج کے زمانے میں کوئی رشوت مانگتا ہے؟ ہاں، آپ پاسپورٹ بنواتے ہیں، آپ کو آفیسر آتا ہے، کوئی کارندہ آتا ہے حکومت کا چیک کرنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب تک اس کی مٹھی گرم نہ کی جائے یہ فائل آگے نہیں بڑھنے دے گا، تو آپ سے آ کر کے مانگتا ہے مجھے اتنی رشوت دو؟ نہیں۔ جب ایک چیز انڈرسٹوڈ ہو جاتی ہے معاشرے کے اندر نا، تو پھر زبان کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سب کو پتا ہے بھائی، جب تک فائل پر وزن نہیں بڑھے گا پیسوں کا تب تک یہ فائل آگے نہیں جائے گی۔ تو آپ اپنی طرف سے دیتے ہیں، آپ بھی ہدیہ بول کر ہی دیتے ہیں۔ لوگ رشوت بھی ہدیہ بول کر کے دیتے ہیں۔ ہمارے ممبئی میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ چائے پانی، خرچہ پانی، مٹھائی، بچوں کے لیے مٹھائی لے لینا، تو اس کو مٹھائی اور خرچہ پانی اور چائے پانی بولنے سے کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ شریعت میں ناموں کا اعتبار نہیں ہوتا۔ آپ اس کو ہدیہ بول دیں گے تو وہ جہیز ہدیہ نہیں بن جائے گا، جہیز رشوت ہے، ڈاکہ زنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، اور باطل طریقے سے مال کھانے کا یہی طریقہ ہے۔ ہاں، جیسے کوئی ڈاکو ہوتا ہے نا، وہ آپ کی جان کی دھمکی دے کر کے آپ سے پیسے وصولتا ہے، ویسے یہ لڑکے والے آپ کو عزت کی دھمکی دیتے ہیں۔ کیا کرو گے آپ؟ جب ہر طرف جہیز لیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، زندگی بھر اپنی لڑکی کو بٹھا کے تو نہیں رکھ سکتے ہو نا، تو مجبوراً آپ دیتے ہو پیسہ۔ یہ کوئی خوشی نہیں ہے، یہ مجبوری ہے لڑکی والوں کی کہ اپنی عزت رکھنے کے لیے شادی کر رہے ہیں۔ جیسے ایک آدمی اپنی جان بچانے کے لیے ڈاکوؤں کو پیسہ دے دیتا ہے، ویسے ایک آدمی اپنی بچی کی عزت بچانے کے لیے دے دیتا ہے۔ ڈاکوؤں کی طرح آتے ہیں بارات لے کر کے، ہاں یہ ڈاکو کی طرح ہی آتے ہیں لوٹنے کے لیے باراتیں لے کر کے۔ تو اس کو ہدیہ، وہ ایک بہت بڑی دلیل لے کر کے آتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بھی تو حضرت فاطمہ کے شادی میں حضرت علی کو جہیز دیا تھا۔ اب اس پہ کیا بات کروں میں؟ اگر حضرت فاطمہ کو بیٹی ہونے کی حیثیت سے حضرت علی کو جہیز دیا تھا، پھر حضرت عثمان غنی کو کیوں نہیں دیا؟ ان سے تو دو بیٹیوں کی شادی کرائی تھی حضرت عثمان سے، ان کو کیوں نہیں دیا؟ ہاں، حضرت عمرو بن عاص کو کیوں نہیں دیا؟ اگر یہ جہیز ہی تھا اور داماد ہی کو سوچ کر کے دیا تھا تب تو سارے دامادوں کو دینا چاہیے تھا، وہ جہیز تھا ہی نہیں۔ حضرت علی اللہ کے رسول کے صرف داماد نہیں تھے، اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی تھے۔ صرف چچا زاد بھائی بھی نہیں تھے، حضرت علی کو بچپن میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود لے لیا تھا، آپ ہی کی کفالت میں وہ پلے بڑے تھے۔ ان کے والد ابو طالب بہت غریب تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کو اپنے پاس ان کی پرورش تربیت کی تھی۔ حضرت علی اللہ کے نبی کے ہاتھوں ہی پلے بڑے تھے۔ تو بھائی اگر تم اپنے سسر کے پاس ہی پلے بڑھے ہو، سسرال والوں نے تم کو پالا ہے تو لے لو جہیز۔ حضرت علی کو کیونکہ سسرال والوں نے پالا تھا تو سسرال والوں نے دیا بھی کچھ شادی کے موقع پہ، اگر تم کو بھی تمہارے سسرال والوں نے ہی پالا ہے تو لے لو پھر جہیز۔ ہاں، پاہ نہیں کر رہے آدمی، اتنا مشکل ہو گیا ہے جہیز کا مسئلہ ہمارے معاشرے کے اندر، اتنی پریشانیوں کا سبب بنا ہے کہ لڑکیاں بھاگ بھاگ کر کافروں سے شادی کر رہی ہیں۔ ہم کو بہت غصہ آتا ہے ارتداد کی خبریں سن کر کے،
کہ مسلمان لڑکی بھاگ کر کے کسی کافر سے شادی کر کے مرتد ہو گئی، لیکن آپ نے اس کے لیے کیا آپشن چھوڑا تھا؟ ہاں، ارتداد کے بہت سارے کیسز کے پیچھے ایک مسلمان لڑکی جو کافر سے بھاگ کر کے شادی کر رہی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ جہیز کی لعنت ہے، یہ جہیز کی لعنت ہے۔ بھائی ایک مسلمان لڑکے سے ارینج میرج کرنے جا رہی ہے، خرچہ آ رہا ہے 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ، کم سے کم 10 لاکھ سے کم پہ شادیاں نہیں ہو رہی معاشرے کے اندر، 10 لاکھ منیمم خرچے شادیوں میں، جو بہت غریب گھرانے میں شادیاں ہو رہی ان میں 8-10 لاکھ روپیہ خرچ ہو رہے ہیں۔ تو مسلمان سے شادی کرنے کے لیے پرپوزل آ رہا ہے تو مسلمان 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ اس کے مطالبے ہیں بڑے بڑے، اور کافر سے بھاگ کر کے شادی کر لے رہی ہے، 100 روپے کے اسٹمپ پیپر پہ شادی ہو جا رہی ہے، تو کیا کرے گی وہ؟ کیا کرے گا وہ باپ؟ آپ کبھی اس غریب باپ کی ذہنیت، اس کی تکلیف، اس کی اذیت کو سوچتے ہیں؟ وہ کسی مسجد کا مؤذن ہے، وہ رکشہ چلاتا ہے، وہ ٹھیلا کھینچتا ہے، وہ ہاتھ گاڑی کھینچتا ہے، 2 لڑکی 3 لڑکیاں شادی کے بغیر بیٹھی ہوئی ہیں گھر کے اندر، یہ بیچارہ اپنی بچیوں کو دولہا خرید کے نہیں دے پا رہا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بیچارہ مکتب کا مولوی ہے، 10,000 12,000 اس کی سیلری ہے، 2 3 بہنیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، کہاں سے لائے گا وہ؟ لڑکی دیوالے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لڑکی تو 10-15 ہزار خرچ کرا دے رہے ہیں، صرف دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ رسوم اور رواج سے اتنا مشکل بنا دیا ہم نے کو، کیا اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے جس کی لڑکی گھر میں بیٹھ کے بوڑھی ہو رہی ہے، لوگ آپا سے آنٹی بولنے لگے ہیں، اس کو ہاتھ پیلے ہونے کی عمر میں اس کا بال سفید ہونے لگا ہے، رشتہ نہیں کرا پا رہا، اپنی بیٹی کو دلہا نہیں دلا پا رہا ہے، مارکیٹ اتنی ہائی ہو گئی ہے، مارکیٹ ہی لگی ہوئی ہے نا، یہ تو پوری منڈی لگی ہوئی ہے دولہوں کی، پورا ایک کاروبار بن گیا ہے دولہوں کا، بکا ہو گیا ہے، مرد ہمارے معاشرے کا بک رہا ہے جہیز کے نام پر پہ، اور بیچا جا رہا ہے۔ بعض عورتوں کو میں نے سمجھایا تو بولنے لگی اتنا کھلائے پلائے پڑھائے لکھائے بڑا کیے فری میں دے دیں۔ میں نے کہا یہ انسان کا بچہ پال رہی تھی، بکرے کا بچہ پال رہی تھی؟ ہاں، شرم نہیں آتی بولتے ہوئے، بولتے فری میں دے دے، تو اس کا مطلب تم اپنی ممتا کی وجہ سے نہیں پال رہی تھی؟ تم کوئی جیسے بکرے کا بچہ آدمی پالتا ہے کہ بڑا ہو جائے گا تو مارکیٹ میں اچھا ریٹ ملے گا، اسی لیے کھلا پلا رہی تھی اس کو، ہاں، کہ یہ مارکیٹ میں جہیز کی منڈی میں لے جا کر کے بیچ دینا ہے، بولتی ہے فری میں دے دے، اور باقاعدہ دام لگا ہوا ہے۔ ہاں، آپ دیکھیں ادھر ساؤتھ کی تو صورتحال نہیں پتا ہے، بہار وغیرہ میں تو باقاعدہ مطلب لسٹ ہے پوری، IAS IPS آفیسر سے لے کر کے چپراسی تک کے کس کو کتنا جہیز ملتا ہے پوری لسٹ بنی ہوئی، کون کتنے میں بکے گا۔ جیسے ہمارے یہاں بکروں کی منڈی لگتی ہے نا، دولوں کی منڈی لگی ہوئی ہے، ڈاکٹر دولے، انجینئر دولے، IAS دولے، IPS دولے، ہاں، یہ ایسی منڈی ہے جس میں مولویوں کا بھی اچھا خاصا ریٹ، عام طور پہ تو مولویوں کی قیمت کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، پر جہیز کی منڈی میں ماشاءاللہ مولوی کو بھی بائک سے کم میں، وہ بھی میرے جیسا کوئی فیضی سنابلی سراجی ایسا کوئی ہے تو اس کو بھی بائک مل رہی ہے بھائی، اگر مدنی اتنی ہو گیا تو پھر وہ بھی کار کے بغیر شادی نہیں کر رہا، اس کو بھی 4 پہیہ گاڑی چاہیے، یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ مولوی بھی جہیز لے رہا ہے، تقریر کون کرے گا جہیز کے خلاف؟ میں نے نہیں لیا الحمدللہ، اپنی کسی شادی میں نہیں لیا، اس لیے اتنا فخر سے بول رہا ہوں، اور خاص طور پہ جو طلبہ ہیں اہل علم ان کو خاص طور پہ آگے بڑھ کر کے، بھائی بولے گا کون؟ جب ایک حمام میں سارے ننگے تو کون کس کو غیرت دلائے گا، کون کس کو شرمندہ کرے گا؟ بک رہے ہیں لڑکے، ہم نے بازار لگایا ہوا ہے، دام لگائے جا رہے ہیں، اور جو سیٹ لوگ ہیں ماشاءاللہ انہوں نے ریٹ اور ہائی کیا ہوا ہے لڑکوں کا، تو کہاں جائے گا یہ غریب باپ؟ اس کی بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ میں ایک باپ ہوں، اگر میرا بچہ ایک کھلونا مانگ لے اور میرے جیب اجازت نہ دیتا ہو کھلونا دلانے کی تو میرا دل تکلیف سے بھر جائے گا کہ میرے بیٹے نے کھلونا مانگا تھا میں نہیں دلا سکا۔ یہ غریب باپ اپنی بیٹیوں کو دولہا نہیں دلا پا رہا، اس لیے کیونکہ آپ سیٹ لوگوں نے دولہوں کا ریٹ ہائی کیا ہوا ہے، یہ نہیں دلا پا رہا اپنی غریب بچی کو دولہا، اس نے چھوڑ دیا ہے آزاد، جاؤ ڈھونڈو جہاں ملے کر لو، اور یہ آزاد لڑکیاں مسلمان ملتا ہے اس سے کر لیتی ہیں، کافر ملتا ہے اس سے کر لیتی ہیں، پھر ہم روتے ہیں۔ رونا آسان کریے شادیوں کو، اتنے سارے فتنے، واللہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے
ہمارے معاشرے کے اندر میں دیکھ رہا ہوں اس وقت بہت بڑا فتنہ ہے زن مریدی کا فتنہ. مردوں کی قوامیت ختم ہو گئی, مردوں کا گھر پہ کنٹرول نہیں ہے, ہر گھر میں عورتوں کی چل رہی ہے. میں نے بہت غور کیا تو اس کی پیچھے وجہ سمجھ میں آئی کہ بھائی شادی کے موقع پہ ہی آدمی اپنی قوامیت, اپنی مردانگی بیچ دیتا ہے سسرال والوں کے ہاتھوں. ہاں, بھکاری بن جاؤ گے تو عورت تمہاری حیثیت سمجھے گی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الید العلیٰ خیر من الید السفلی, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اور ہمارے لڑکے شادی سے پہلے ہی نیچے ہاتھ پھیلائے ہوئے, منگنی ہو رہی ہے ہاتھ پھیلا ہوا ہے, منہ دکھائی ہو رہی ہے ہاتھ پھیلا ہوا ہے, نکاح ہو رہی ہے ہاتھ نیچے ہے, ولیمہ ہو رہا ہے اس میں بھی ہاتھ نیچے. نکاح میں تو مانگ رہے, کتنی شادیاں ہو رہی ہیں جس میں دیکھ رہا ہوں ولیمے میں بھی آدھا خرچہ سسرال والوں سے لے رہے. جب اتنے گر جاؤ گے لڑکی والوں کے سامنے تو لڑکی تمہاری عزت کیا کرے گی بھائی؟ ہاں, مرد قوام ہوتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پہ قوام ہے. کیوں قوام ہے مرد؟ کیونکہ اللہ نے اس کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, مرد قوام ہے کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے نا. مرد کیوں قوام ہے؟ کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے. یہاں صورتحال یہ منگنی ہے تو ہاتھ پھیلا کر کے رکھا ہوا ہے. میں نے تو یو پی میں بعض علاقوں میں دیکھا ایک ایک جوڑا کپڑا بھی سسرال والے دے رہے ہیں. شادی کے دن ریسیپشن پہ جو کپڑا پہنا ہے وہ بھی سسرال والوں کی طرف سے آیا ہے. شادی کے دن سسرال والوں سے مانگے. انڈر ویئر تک دیتے ہیں سسرال والے. میں نے خود مشاہدہ کیا, انڈر ویئر سسرال والے دے رہے ہیں. شادی کے دن جو انڈر ویئر پہنا ہے وہ بیوی کا پہنا ہوا ہے مانگ کر کے. کہاں سے آئے گی قوامیت آپ کے اندر؟ جس بیڈ پہ سو رہے ہو وہ بیوی کا ہے, جس کبٹ میں تمہارے کپڑے رکھے وہ بیوی کے, جس برتن میں کھانا کھا رہے ہو بیوی کا, بعض مرتبہ جس فلیٹ میں رہ رہے ہو وہ بھی بیوی کا, جس چولہے میں کھانا بن رہا ہے وہ بیوی کا, تمہارے گھر میں کرسی بھی بیوی کی, ٹیبل بھی بیوی کا, ڈائننگ سیٹ بھی بیوی کا. کہاں سے مردانگی پیدا ہوگی؟ ہاں, مرد کون ہے جو اپنا مرد وہ ہے, مرد کا کام ہے بیوی پہ خرچ کرنا. ہمارے یہاں لڑکے نا اتنے ناکارہ ہو گئے وہ بیوی سے خرچ کراتے ہیں. کتنے کیسز میرے پاس آئے. ایک طلاق کا کیس آیا, لڑکی بول رہی ہے کہ شیخ ہم لوگ ہنی مون پہ گئے تھے تو میرا شوہر میرا ڈیبٹ کارڈ یوز کر رہا تھا ہنی مون پہ, ابا نے جو پیسے ڈلوائے تھے وہ ہنی مون پہ پورا خرچہ میں نے اٹھایا ہے. کتنے کیسز ایسے آئے. میں نے کہا بھائی طلاق ہونے جا رہا ہے, تمہارا زیور دیا جو مہر میں طے ہوا تھا؟ کہا زیور میرے ابا نے جو بنوایا تھا وہ بھی لے لیا. میرا دینا الٹا میرے سے جو ابا نے بنوا کے دیا تھا. یہ لڑکے جو ناکارہ ہو رہے ہیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ہم نے کوئی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں نا لڑکوں پہ. ایک لڑکے کو اگر ذمہ داری یہ ڈالی جائے کہ بھائی بیٹا شادی کرنی ہے تو انتظامات تم کو کرنے ہیں, فریج کبڈ مسیری پلنگ تم کو بنوانا ہے, تو وہ سوچے گا اب تو سسرال والوں کے سارے بیٹھا ہوئے کاروبار نہیں کر رہے, کہہ رہے سسرال والوں سے ملے گا تو کریں گے. مسلمانوں کا سب سے پسندیدہ جو پیشہ ہے ڈیلیوری بوائے. ہاں, ڈیلیوری بوائے بننا سب سے نا محبوب پیشہ بن گیا. اس کے لیے بھی انتظار کر رہے, شادی ہوگی سسرال والوں سے بائک ملے گی تو زومیٹو پہ ڈال کر ڈیلیوری بوائے بن جائیں گے. ناکارہ بن گئے ہیں. بیوی بیمار ہو رہی ہے, فون کر رہے ہیں سسرال والوں کے پاس, بیمار ہو گئی, علاج کتنا اتنا پیسہ لگ رہا ہے, لاؤ دو. بیچارہ وہ سعودی سے بھائی بھیجوا رہے ہیں. ڈیلیوری کا ٹائم آ رہا ہے, بیوی کو بھیج دے رہے سسرال, جاؤ وہاں پہ بچہ پیدا ہو جائے تو لے کر کے آ جانا. بھائی اگر تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اپنی بیوی کے علاج کا انتظام کر سکو, اگر اتنی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے کہ ڈیلیوری کا انتظام کر سکو, تو تم نے شادی کیوں کی؟ تمہارے لیے شادی نہیں ہے. اگر تم اپنی بیوی کے علاج اور ڈیلیوری کا بھی خرچ نہیں اٹھا سکتے ہو, تمہارے لیے نکاح نہیں ہے, تمہارے لیے روزہ ہے. روزہ رکھو. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, کہ جن لوگوں کے اندر طاقت نہ ہو شادی کرنے کی, وہ کیا کریں؟ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتے رہیں. رسول اللہ نے اس کا طریقہ کیا بتایا؟ وَمَن لَّمْ يَجِدْ, جو طاقت نہ رکھتا ہو شادی کرنے کی, فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. واللہ اگر ہمارے دین میں جہیز کے لیے اتنی سی بھی گنجائش ہوتی, کم سے کم اس آیت میں اجازت دے دی گئی ہوتی نا کہ ٹھیک ہے بھائی اگر شادی کرنے کی طاقت نہیں تو سسرال والوں سے مانگ لو. اللہ نے یہ نہیں کہا شادی کرنے کی طاقت نہ ہو تو سسرال والوں سے مانگ لو. اللہ نے کیا فرمایا؟
عزت کی حفاظت کرو، روزہ رکھو، حتی یغنیہم اللہ من فضلی، جب اللہ غنی کر دے گا اپنے فضل سے، پیسہ آ جائے گا تو کر لینا شادی۔ تو یہ شادی کے مسئلے کو ہلکا کریے، آسان کریے، کم از کم اہل حدیث معاشرے میں کسی سے اور کیا اپروچ کریں، اہل حدیث صرف دین کے معاملے میں امت کی قیادت نہیں کرتا، سماج کے معاملے میں بھی امت کی قیادت کرتا ہے۔ مولانا شاہ اسماعیل دہلوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، اپنے زمانے میں شرک و بدعات کے خلاف ایک زبردست تحریک چھیڑی، لیکن صرف شرک و بدعات کے خلاف نہیں، غلط سماجی رسوم و رواج کے خلاف بھی چھیڑی۔ ان کے زمانے میں بیوہ عورتوں کی شادیاں نہیں ہوتی تھیں، ہندوؤں کے زیر اثر رہ کر کے ہندوؤں کا ستی ہو جاتا تھا، عورتوں کو سیدھا جلا ہی دیتے تھے۔ ان کے زیر اثر مسلمان ستی تو نہیں کرتے تھے، پر کیا کرتے تھے، لڑکی کسی بھی عمر میں بیوہ ہو اس کی شادی نہیں کراتے تھے۔ مولانا نے باقاعدہ تحریک چھیڑی، شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ نے، تحریک نکاح بیوگاہ، بیوہ عورتوں کی نکاح کی تحریک، گھوم گھوم کر کے اس کی تبلیغ کی۔ سب سے پہلے اپنی بہن کی شادی کرائی اپنے ایک شاگرد سے، ان کی بیوی بہن کی، حالانکہ عمر دراز ہو چکی تھی، بیوہ ہو گئی تھی، اپنی بہن کی شادی کرائی تاکہ لوگوں میں رواج عام ہو، یہ جو ایک اسٹیریو ٹائپ بن چکا ہے یہ ٹوٹے۔ پہلے اپنی بہن کی شادی کرائی، بیوہ بہن تھی، پھر پورے اس مغربی اور یو پی اور دلی کا جو علاقہ ہے اس وقت گھوم گھوم کر کے اپنے کارندوں کو بھیجا جو گاؤں گاؤں دیہات دیہات جا کر کے بیوہ عورتوں کی شادی کراتے تھے۔ اہل حدیث صرف دین کے مسائل میں، صرف عقیدے کے معاملات میں، صرف جو ہے وہ عبادات کے معاملے میں امت کی قیادت نہیں کرتا۔ اہل حدیث مسجد میں بھی پہچانا جاتا ہے کہ یہ رسول کا متبع ہے، شادی میں بھی اس کو پہچانا جانا چاہیے کہ یہ رسول اللہ کا متبع ہے، یہ حدیثوں کو فالو کرنے والا ہے۔ خالص اسلام ہماری مسجد میں بھی دکھنا چاہیے، ہمارے سماج میں بھی دکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو نماز میں بھی اہل حدیث بنائے اور سماج میں بھی اہل حدیث بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔